فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال مولانا حسین بن علی علیہم السلام: انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اريد ان آمر بالمعروف وانهى عن المنکر وأصير بصيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عشر مجالس کی 5ویں گفتگو ہے اور عنوان سخن قرار دیا گیا ہے کربلا اور اس کے تقاضے اور ڈیمانڈز کیا ہیں، کربلا ہم سے کیا چاہتی ہے۔ اسی عنوان کے تحت امام علی مقام علیہ السلام کے وصیت نامے کے اس فقرے کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، جس میں امام ارشاد فرما رہے ہیں: انی لم اخرج اشرا ولا بطرا، میں سرکشی بغاوت کی خاطر نہیں نکل رہا ہوں اور نہ ہی خواہشات نفسانی کی خاطر نکل رہا ہوں، نہ زمین پر میں فساد پھیلانا چاہتا ہوں اور نہ ہی میرا ہدف یہ ہے کہ کسی کے اوپر ظلم اور ستم کروں۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے جد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو راہ راست پر لانا چاہتا ہوں، میں امت محمدی کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں اچھائیوں کو پھیلانا چاہتا ہوں، میں مکارم اخلاق کو عام کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ سماج اور معاشرے میں اخلاق حسنہ رائج ہو جائیں اور اخلاقی صفات عام ہو جائیں۔ وانہی عن المنکر، میں چاہتا ہوں کہ سماج اور معاشرے سے ہر طرح کی گندگی کا خاتمہ کر دیا جائے۔ وَأَصِيرَ بِصِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي، کیسے سماج اور معاشرے میں اچھائیوں کو عام کیا جائے گا اور کس طرح سے سماج اور معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ کیا جائے گا۔ امام نے کہا میرے پاس 2 راستے ہیں، پہلا راستہ یہ ہے کہ اپنے نانا کی سیرت کو زندہ کروں، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ اپنے بابا علی مرتضیٰ کی سیرت کو زندہ کروں۔ اسی مقصد کے لیے نکلے تھے تاکہ سماج اور معاشرے میں اچھائیاں عام ہو سکیں اور برائیوں کا خاتمہ ہو سکے۔ لیکن عزیزان محترم، چونکہ آج 25 محرم ہے، روز شہادت امام زین العابدین علیہ السلام گزر چکا ہے، لہٰذا آج کی گفتگو بھی میرے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کے اوپر ہوگی کہ شام میں دمشق کی جامع مسجد میں کتنا عظیم کردار عطا کیا ہے۔ جب امام علی مقام مدینہ چھوڑ رہے تھے تو بہت سارے لوگ
امام سے آ کر کہہ رہے تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، عقل مند انسان تھے، عقلائے عالم تھے، وہ آ کر امام سے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ مدینے سے نہ جائیے، آپ شہید کر دیے جائیں گے۔ امام نے کہا کہ مجھے جانا ہے، سأمضی وما بالموت عار علی الفتى۔ تو لوگ کہتے تھے کہ آپ اپنے اہل حرم کو لے کر نہ جائیں، اپنے اہل بیت کو نہ لے کر جائیں، اپنے گھر والوں کو لے کر نہ جائیں۔ لیکن عزیزان محترم، اسی لیے یہ سوال کرنا آپ کے ساتھ چاہتا ہوں کہ امام عالی مقام اپنے ساتھ اپنے اہل حرم کو لے کر کیوں آئے؟ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو لے کر کیوں آئے؟ سکینہ بنت الحسین کو لے کر کیوں آئے؟ فاطمہ بنت الحسین، جناب رباب ہیں، جناب ام کلثوم ہیں، جناب زینب ہیں، جناب علی اکبر ہیں، جناب عباس ہیں، امام سجاد علیہ السلام ہیں، کیوں لے کر کربلا کے میدان میں آگے؟ ایک بنیادی سوال ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر امام حسین علیہ السلام اپنے اہل حرم کو اور اپنے اہل بیت کو اپنے ساتھ لے کر نہ آتے اور خود تنہا کربلا میں آ جاتے تو آپ انصاف سے بتائیے، اگر امام اکیلے آتے تو کیا کربلا میں جنگ نہ ہوتی؟ یقیناً کربلا میں جنگ ہوتی۔ اگر تنہا آتے تو حسین شہید کر دیے جاتے، کربلا میں جنگ بھی ہوتی، امام حسین علیہ السلام شہید بھی کر دیے جاتے، اور یہ بات ممکن تھی کہ یزید کی طرف سے یہ جھوٹی خبر اڑا دی جاتی کہ یزید کی اجازت کے بغیر جنگ ہوئی ہے اور یزید کو بتائے بغیر حسین کو قتل کر دیا گیا۔ اور یہ بھی ممکن تھا کہ یزید منبر پہ جاتا، امام حسین علیہ السلام کے لیے مجلس فاتحہ رکھتا، مگر مچ کے آنسو بہاتا، سب کچھ ممکن تھا، لوگوں کو دھوکہ دیتا، مگر ہوتا کیا؟ سب کچھ ہوتا، حسین شہید کر دیے جاتے۔ اگر اپنے ساتھ اہل بیت نبی کو نہ لے کر آتے، اہل حرم کو نہ لے آتے تو حسین شہید کر دیے جاتے، مگر نتیجے میں حسین کی شہادت رائے گاں چلی جاتی، حسین کا خون ایک حد تک پامال ہو جاتا۔ لہٰذا ضروری تھا کہ کچھ ہستیاں آپ کے ساتھ ہوں، زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا جیسی ہستی آپ کے ساتھ ہو، جو بازار کوفہ میں خطبہ دے، دربار ابن زیاد میں خطبہ دے، دربار یزید میں بولے۔ توجہ کریے گا عزیزان محترم، اسی لیے امام اپنے ساتھ اپنے اہل بیت کو لے کر آئے تھے تاکہ دنیا والوں تک حقیقت پہنچ سکے، حق بات پہنچ سکے، اور بنی امیہ کے چہرے پہ پڑی ہوئی نقاب نوچ کر پھینک دیا جا سکے، ان کا حقیقی چہرہ لوگوں کے سامنے آ سکے۔ آپ دیکھیں کتنی پلاننگ کے ساتھ کربلا واقع ہوئی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ایسا لگتا ہے کہ مکمل پلاننگ کے ساتھ سارے واقعات ہوئے ہیں۔ اسی لیے بازار کوفہ میں جناب زینب بولی ہیں، ام کلثوم بولی ہیں، جناب فاطمہ بنت الحسین بولی ہیں، مگر امام سجاد بولے بہت مختصر بولے ہیں۔ دربار ابن زیاد میں زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے خطبہ دیا ہے، مگر میرے چوتھے امام نے خطبہ نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے سے طے تھا زینب بازار کوفہ میں بولیں گی، زینب دربار ابن زیاد میں بولیں گی۔ اسی طرح سے شام میں یزید کے دربار میں زینب کبریٰ بولی ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام نہیں بولے۔ تو شام میں میرے چوتھے امام نے جو خطبہ دیا ہے وہ کہاں کے اوپر دیا ہے؟ دمشق کی جامع مسجد میں وہ خطبہ دیا ہے، دربار یزید میں خطبہ نہیں دیا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، جب امام کا لٹا ہوا قافلہ شام پہنچا ہے نا، تو یزید اپنی خبیثانہ افعال کو انجام دے چکا، جن میں سے ایک عمل اس کا خبیثانہ نہایت گندا عمل وہ یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس اس کے سامنے تھا، اور وہ خیزران کی لکڑی سے امام کے لب و دندان کے اوپر مار رہا تھا اور امام کی توہین کر رہا تھا، اور ایک بات پڑھ رہا تھا، ایک جملہ کہہ رہا تھا، یا حسین ایون الغلب، امام کے لب و دندان مبارک پر ان لکڑیوں سے مار کر کہہ رہا تھا، اے حسین بتاؤ جیت کس کی ہوئی اور ہار کس کی ہوئی۔
کون جیتا فتح کس کی ہوئی ہارا کون، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہا تھا لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جا ولا وحی نزل، بنی ہاشم نے تو صرف ایک ڈھونگ رچا تھا، نہ ہی کوئی خبر آئی تھی، نہ ہی قرآن آیا تھا، اور کہہ رہا تھا کہ اے کاش میرے آبا و اجداد جو بدر میں مارے گئے اے کاش وہ آج ہوتے اور دیکھتے کہ میں نے کیسا بدلہ لیا ہے تو وہ مجھے شاباش کہتے۔ یہ ساری باتیں کر چکا تھا، اس کے بعد نشے میں چور تھا، اپنے خیال میں کہ ہم کامیاب ہو گئے، اتنا نشے میں چور تھا کہ ابھی یہ چاہتا تھا کہ سیاسی طور کے اوپر شام کے لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ ہم جیت گئے اور ہماری فتح ہو گئی اور حسین ہار گئے۔ توجہ کریے گا، اس کام کے لیے یزید مسجد میں آتا ہے، اور وہ بھی شام کے دمشق کی جامع مسجد، جس کے لیے مؤرخین نے لکھا ہے والمسجد قاسم بأہلہ، اتنا مجمع تھا، اتنی بھیڑ تھی کہ سوئی گرنے کی جگہ نہیں تھی، مسجد میں آتا ہے اور امام سجاد علیہ السلام کو لایا جاتا ہے اور ایک خطیب کو لے کر آتا ہے، یزید کا بکا ہوا خطیب۔ اب روایت سے یہ اندازہ نہیں لگتا ہے کہ میرے امام کے ہاتھوں میں اب بھی ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں اب بھی بیڑیاں ہیں یا نہیں، مگر امام کو مسجد میں لایا گیا، توجہ کریے گا، اور یہ بتایا گیا تھا کہ ایک خارجی جوان ہے جس نے امام کے خلاف خروج کیا، امام سے مراد یعنی یزید جس کو لوگ امام المسلمین کہہ رہے تھے، اس کے خلاف چونکہ انہوں نے خروج کیا ہے، لہٰذا ایک خارجی جوان ہے مسجد کے گوشے میں، مسجد کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے امام سجاد، مسجد میں بھرا ہوا مجمع، اور یزید خطیب سے کہتا ہے کہ منبر پہ جاؤ۔ بہت توجہ کریے گا، یزید خطیب سے کہتا ہے کہ منبر پہ جاؤ۔ کیوں منبر پر جائے؟ پہلے سے یہ طے تھا کہ منبر پہ جا کے بنی امیہ کی تعریف کرے، یزید اور معاویہ کی مدح کرے، ان کی تعریف و تمجید کرے۔ بکا ہوا خطیب منبر پہ جاتا ہے، دمشق کی جامع مسجد کے منبر پہ جا کر آپ سنیں گے عزیزان محترم کیا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یزید اور معاویہ کی تعریف پہ تعریفیں کرتا ہے اور کہتا ہے جتنے کمالات ہیں، جتنے معارف ہیں اور جتنے مکارم ہیں، سب کا سب سرچشمہ یزید اور معاویہ ہیں۔ دیکھو اگر تمہیں خیر دنیا اور آخرت چاہیے تو انہی کے پاس سے ملے گا، اور یاد رکھ لو اگر اللہ کو بھی تمہیں راضی رکھنا ہے نا تو انہی کے ذریعے سے اللہ کو راضی رکھا جا سکتا ہے۔ یزید کی تعریفوں پہ تعریفیں کی ہیں، معاویہ کی خوب تعریفیں کی ہیں، اور اہل بیت کی برائیاں، اور اس میں سب سے زیادہ علی مرتضیٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی برائیاں کی۔ اور سید سجاد مسجد کے گوشے میں جب خطیب منبر پہ بنی امیہ، یزید اور معاویہ کی تعریفیں کر رہا تھا، اہل بیت اور علی علیہ السلام کی برائی کر رہا تھا، پورے مجمع میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، کسی ایک انسان کو بولنے کی جرات نہیں ہو پا رہی تھی۔ یقیناً یزید کے خطیب کے خلاف بولنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ ایک مرتبہ مسجد کے گوشے سے آواز آتی ہے وَيْلَكَ أَيُّهَا الْخَاطِبُ اشْتَرَيْتَ مَرَضَاتِ الْمَخْلُوقِ بِسَخَطِ الْخَالِقِ، اے خطیب وائے ہو تم پر۔ اتنا کہنا تھا کہ خطیب اپنی جگہ کے اوپر رک گیا، اب نہ خطیب میں بولنے کی ہمت ہو رہی ہے اور نہ ہی یزید میں جرات ہو رہی ہے کہ یزید خطیب سے کہہ سکے کہ اپنی تقریر کو جاری رکھو۔ اے خطیب تجھ پر وائے ہو، اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق، اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی کر رہے ہو۔ بہت توجہ کریے گا عزیزان محترم، یعنی اگر انسان کہنا کیا چاہ رہے تھے میرے چوتھے امام، اگر انسان اللہ کو ناراض کرے اور اللہ کو ناراض کر کے کسی مخلوق کو راضی کرنا چاہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس انسان نے اپنے دین کو
تھوڑی سی دنیا کے مقابل میں بیچ دیا ہے، یہ انسان بے دین ہے، تم نے اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی کیا، فقط تبوّأ مقعدک من النار، سن تیرا ٹھکانہ جہنم ہے، تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ مجمع میں ایک عجیب خاموشی سی چھائی ہوئی تھی، اسے خارجی بتایا جا رہا تھا، اس کے اندر اتنی جرأت پائی جاتی ہے، اس کے احساسات زندہ ہیں، کوئی نہ بولا، نہ یزید کا خطیب جرأت کر سکا کہ اپنی تقریر کو آگے بڑھا سکے، اور نہ ہی یزید میں جرأت ہوئی کہ وہ اپنے بکے ہوئے خطیب سے کہہ سکتا تھا کہ اپنی سخن رانی کو اور اپنی گفتگو کو جاری رکھو۔ مجمع میں سکوت طاری تھا۔ میرے چوتھے امام منبر سے یزید کی طرف خطاب کر کے کہتے ہیں، یا یزید اذن لی حتی ہذہ الاعواد، اے یزید مجھے اجازت دے تاکہ میں ان لکڑیوں پہ چڑھ کے جاؤں۔ بہت توجہ کریے گا، نیچے امام تھے نا، مسجد کے گوشے سے یزید کی طرف خطاب کر کے کہا، یا یزید اذن لی حتی اصعد ہذہ الاعواد، مجھے اجازت دے تاکہ اس لکڑیوں کے ڈھیر پہ جا سکوں۔ عزیزان محترم، یا یزید کہا تھا، پورا مجمع اسے امام المسلمین کہہ رہا تھا، اسے امام المتقین کہہ رہا تھا، مگر سید الساجدین نے یا یزید، اے یزید کہہ کے پکارا ہے۔ خدا کی قسم، علی کا پوتا ہے نا، امام حسین علیہ السلام کا بیٹا، یا یزید کہہ کے بتا دیا، اے عقل کے اندھو، اے ضمیر مردہ ضمیر لوگو سنو، تم ایسے بد کردار انسان کو امام المسلمین کہتے ہو۔ یا یزید کہہ کے کہا، یہ اس لائق نہیں ہے، وعلی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامت برائن مثل یزید، ایسے اسلام کا فاتحہ پڑھ دینا چاہیے جس کا یزید جیسا بد کردار انسان حاکم بن جائے۔ ایک صلوات پڑھیے گا بر محمد اور آل محمد۔ میرے امام نے کہا، اے یزید اجازت دے دے، میں جاؤں ان لکڑیوں کے اوپر۔ بس یہاں کے اوپر منبر اور لکڑی کا بھی فرق بتا دیا گیا، جہاں سے لوگوں کو بیدار کیا جائے، فکروں کو بیدار کیا جائے، جہاں پہ معارف و مکارم اہل بیت بیان کیے جائے نا، اس جگہ کو منبر کہا جاتا ہے۔ مگر جہاں سے یزید و بنی امیہ و معاویہ کی تعریفیں کی جائیں، یزید زندہ باد کہا جائے، وہ جگہ منبر نہیں ہے، وہ لکڑیوں کا ڈھیر ہے، اسے جلا دینا چاہیے۔ امام نے کہا، یا یزید اذن لی، مجھے اجازت دے تاکہ میں لکڑیوں کے ڈھیر پہ جاؤں، حتی اتکلم بکلام للہ فیہ رضا، تاکہ ایسی بات کہوں جس سے میرا اللہ راضی ہو جائے۔ یہ بات کیوں کہی امام نے؟ امام نے اس بات کو کہہ کے بتانا چاہا ہے، یہ جو بول رہا ہے نا یہ خطیب، یعنی دیکھ یزید سن لے، جہاں یزید کی تعریف ہو، جہاں معاویہ کی تعریف ہو، علی اور اولاد علی کو برا کہا جائے نا، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اجازت دے تاکہ ایسے باتیں کروں جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ وَلِهَؤُلَاءِ الْجُلَسَاءِ أَجْرٌ وَثَوَابٌ، اللہ بھی راضی ہو اور سننے والے کو بھی اجر و ثواب مل جائے۔ یزید کہتا ہے کہ میں اجازت نہ دوں گا، مگر میرے چوتھے امام نے اسی ایک جملے کے ذریعے سے پورے مجمع کے افکار کو کیپچر کر رکھا تھا۔ مجمع سے شور ہونے لگا، اے یزید اجازت دے دے، دیکھیں یہ جوان کیا کہنا چاہتا ہے، یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ یزید نے کہا میں اجازت نہ دوں گا، اور اصرار بڑھا، اصرار کرتا رہا مجمع۔ یزید کہہ رہا تھا میں اجازت نہ دوں گا۔ آخر میں یزید کہتا ہے کہ تم اسے نہیں پہچانتے، انہو ان صعد لم ینزل الا بفضیحتی و فضیحت آل ابی سفیان، تمہیں کیا پتا اگر یہ منبر پہ چلا گیا۔ عزیزان محترم، 22 سال کی عمر مبارک ہے۔ یزید نے کہا اگر یہ جوان منبر پہ چلا گیا تو اس وقت تک منبر سے نیچے نہیں اترے گا جب تک مجھے رسوا نہ کر لے اور آل ابو سفیان کو رسوا نہ کر لے۔ ایک صلوات پڑھیے گا بر محمد اور آل محمد۔
کہا یہ ممبر سے اس وقت تک نہ اترے گا جب تک کہ مجھے اور آل ابو سفیان کو رسوا نہ کر لے۔ پھر اور لوگوں کا اشتیاق بڑھا، یزید منع کرتا گیا اور لوگ اصرار پہ اصرار کرتے رہے اجازت دے دے۔ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ شاید کچھ لوگوں نے کہا یزید بیمار انسان ہے، یہ جوان ہے، تھکا ہوا ہے، 6 مہینے سے سفر میں ہے، اس نے کسی کے سامنے درس نہیں پڑھا ہے، مدرسہ اور اسکول و کالج نہیں گیا ہے، اجازت دے دے، یہ کیا بولتا ہے، دیکھتے ہیں۔ تو وہاں کے اوپر یزید نے کہا کسی معمولی گھرانے کی فرد نہیں ہے، انہو من اہل بیت، یاد رکھ لو یہ اہل بیت کے گھرانے کی ایک فرد ہے، قد زق العلم زکا، انہیں علم ایسا دیا جاتا ہے، ذائقہ علم اس طریقے سے انہیں چکھایا جاتا ہے جس طریقے سے پرندہ اپنے بچے کو دانا چگاتا ہے۔ پھر اور عزیزان محترم اصرار بڑھتا گیا، یزید انکار کرتا گیا۔ یزید کا بیٹا معاویہ آ کر کہتا ہے کہ بابا اجازت دے دو، بابا اجازت دے دو۔ جب یزید کے بیٹے معاویہ نے آ کر اپنے باپ سے کہا اجازت دے دو تو میرے امام کو اجازت ملی ہے کہ دمشق میں جا کر تقریر کر سکیں۔ ایک صلوات پڑھیں گے بر محمد اور آل محمد۔ یہاں کے اوپر میرے چوتھے امام ممبر پر آتے ہیں، فصعد المنبر ثم خطب خطبتن ابکا منہ العیون واوجل منہ القلوب۔ ممبر کے اوپر آئے، حمد و ثناء الہی بجا لائے اور اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد ثم خطب خطبتن، ایسا خطبہ دیا ابکا منہ العیون، آنکھوں سے آنسو رواں کر دیے، واوجل منہ القلوب، اور دلوں کو ہلا دیا۔ اب توجہ کریے گا عزیزان محترم، میرے امام نے 40 منٹ 45 منٹ ممکن ہے کہ یہ خطبہ دیا ہو، مگر اس خطبے کا اثر کتنا ہوا، دمشق میں امام علی مقام کا بولنا کتنا اہم تھا۔ وہاں کے لوگ مقام و منزلت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں پہچانتے تھے، اسی لیے اہل بیت کے گھرانے سے ایک فرد کا تقریر کرنا بہت ضروری تھا جو مقام و منزلت اہل بیت کو بیان کر سکتا تھا، جو اہل بیت کے مناقب و فضائل کے تابناک اور روشن چہرے کو بشریت کے سامنے پیش کر سکتا تھا۔ یہ ضروری تھا، اسی لیے خطبے کو عرض کرنے سے پہلے تاریخ کا یہ فقرہ آپ کی خدمت میں ضرور پیش کرنا چاہوں گا تاکہ میں اپنی بات کو عرض کر سکوں۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ اسی لیے عزیزان محترم اب میں عرض کرنا چاہوں گا کہ دمشق میں امام نے خطبہ دیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ دمشق کب فتح ہوا ہے، وہاں کے اوپر کب سے مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی ہے، اور دمشق جب سے فتح ہوا ہے کس کے ہاتھوں میں رہا ہے، اور دمشق کے اوپر قبضہ کس کے ہاتھوں میں رہا ہے کہ ایسا برا قبضہ تھا، ایسا برا قبضہ تھا کہ دمشق کے لوگ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانتے ہی نہیں تھے۔ اسی لیے میں اس سلسلے کو عرض کرنا چاہوں گا۔ عبد مناف کے 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کا نام ہے ہاشم اور دوسرے بیٹے کا نام ہے عبد الشمس۔ عبد مناف اور ان کے 2 بیٹے، ایک بیٹے کا نام ہے ہاشم، دوسرے بیٹے کا نام ہے عبد الشمس۔ عبد الشمس کے بیٹے کا نام ہے امیہ، امیہ کے بیٹے کا نام ہے حرب، حرب کے بیٹے کا نام ہے ابو سفیان، اور پھر ابو سفیان کے 2 بیٹے ہو جاتے، ایک بیٹے کا نام ہے یزید، ایک بیٹے کا نام ہے معاویہ۔ پھر معاویہ کے بیٹے کو یزید کہا جاتا ہے اور یزید کے بیٹے کو معاویہ کہتے ہیں، یعنی معاویہ کا بڑا بھائی بھی یزید ہے اور معاویہ کا بیٹا بھی یزید ہے۔ توجہ کرتے جائیے گا، عبد مناف کے 2 بیٹے، ایک بیٹے کا نام ہے ہاشم، دوسرے بیٹے کا نام ہے عبد الشمس۔ عبد الشمس کے بیٹے کو امیہ کہتے، امیہ کے بیٹے کو حرب کہتے، حرب کے بیٹے کو ابو سفیان کہتے، ابو سفیان کے 2 بیٹے، ایک بیٹے کا نام یزید ہے، دوسرے بیٹے کا نام معاویہ ہے، پھر معاویہ کا بیٹا یزید اور یزید کا بیٹا معاویہ۔ اس سلسلے کو عبد الشمس و معاویہ و حرب و ابو سفیان و پھر یزید و معاویہ، پھر معاویہ کا بیٹا یزید اور پھر معاویہ، اس سلسلے کو بنی امیہ کہا جاتا ہے۔ مگر ادھر کا سلسلہ دیکھیے، ہاشم ہے، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب جناب
عبد المطلب کے 10 بیٹے، ان 10 بیٹے میں ایک عبداللہ رسول اللہ کے والد ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہمارے نبی کی ایک بیٹی ہیں وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ اس سلسلے کو بنی ہاشم کہا جاتا ہے۔ جب یہ 2 سلسلہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا، ایک سلسلہ بنی امیہ کا، دوسرا سلسلہ بنی ہاشم کا، اسے میرا مجمع غور سے سنے گا۔ عبد مناف کے 2 بیٹے، ہاشم عبد الشمس کا بیٹا امیہ کا بیٹا حرب کا بیٹا ابو سفیان کے 2 بیٹے یزید و معاویہ، پھر معاویہ کا بیٹا یزید اور یزید کا بیٹا معاویہ، اسے کہتے ہیں عزیزان محترم بنی امیہ۔ اور وہ دوسرا سلسلہ ہاشم، عبد المطلب، عبداللہ، محمد مصطفیٰ اور فاطمہ الزہرا، اس سلسلے کو بنی ہاشم کہا جاتا ہے۔ شام کب فتح ہوا ہے جہاں کے اوپر میرے چوتھے امام جا کے خطبہ دے رہے ہیں، اسے غور سے سنیں گے۔ ایک صلوات کا سہارا دے بر محمد اور آل محمد۔ پہلا زمانہ آج کی طرح نہیں تھا عزیزان محترم کہ ہر ملک کا اپنا ایک الگ حاکم ہوتا ہے، ایسا نہیں تھا پہلا زمانہ، بلکہ پہلے حاکم ایک ہوا کرتا تھا، اور پھر جو بھی ملک فتح ہوتا تھا اس ملک کا گورنر ہوا کرتا تھا، جو حاکم ہوتا تھا وہی گورنر چنتا تھا۔ ہجرت کے 13ویں سال پہلے خلیفہ کے انتقال کے 4 دن پہلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ دمشق و شام کب فتح ہوا، تو تاریخ نے لکھا ہے کہ ہجرت کے 13ویں سال پہلے خلیفہ کے انتقال کے 4 دن پہلے اسلامی فوج شام کی طرف جاتی ہے اور جا کے شام کا محاصرہ کر لیتی ہے، شام کو گھیر لیتی ہے۔ اور جب وہ گئی تو یہاں کے اوپر جو حاکم تھے پہلے خلیفہ، ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب پہلے خلیفہ کا انتقال ہوا تو پہلے خلیفہ کی جگہ دوسرے خلیفہ آتے، تو یہ فوج پہلے خلیفہ کی زندگی میں گئی تھی جس نے جا کر شام کا محاصرہ کیا، تو اس فوج کا جو کمانڈر تھا وہ خالد بن ولید تھا۔ اس فوج کا کمانڈر خالد بن ولید تھا۔ جب خلیفہ اول کا انتقال ہوا اور ان کی جگہ کے اوپر دوسرے خلیفہ آئے تو انہوں نے اس فوج کے کمانڈر کو چینج کر دیا اور خالد بن ولید کو ہٹا کر اس کی جگہ ابو عبیدہ نامی شخص کو کمانڈر بنایا۔ 1 سال تک اسلام کی یہ فوج شام کا محاصرہ کیے رہے۔ 14 ہجری رجب کے مہینے میں شام فتح ہوا ہے۔ اب بہت توجہ سے کر سنتے جائیے گا۔ تو مدینے میں جو حاکم بنا ہے نا وہ دوسرا خلیفہ ہے، اور 14 ہجری رجب کے مہینے میں شام فتح ہوا ہے۔ تو اب آپ انصاف سے بتائیے، جب دوسرے خلیفہ کے زمانے میں شام فتح ہوا تو یہی دوسرے خلیفہ ہی حاکم ہیں، تو لہٰذا گورنر چنیں گے۔ دوسرے خلیفہ نے شام کا جو گورنر چنا ہے وہ معاویہ کے بڑے بھائی یزید کو چنا۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نا، ابو سفیان کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام یزید تھا، دوسرے کا نام معاویہ تھا۔ تو دوسرے خلیفہ نے شام کا جو گورنر چنا ہے وہ معاویہ کا بڑا بھائی یزید ہے۔ 14 ہجری سے 18 ہجری تک یزید شام کا گورنر رہا ہے 4 سال تک، اور سن 18 ہجری میں طاعون کی بیماری میں ایک وبا تھی، جس بیماری اور وبا میں یزید دنیا سے چلا جاتا ہے۔ جب یزید معاویہ کا بھائی دنیا سے چلا جاتا ہے تو دوسرے خلیفہ نے اس کی جگہ کے اوپر امیر شام معاویہ کو گورنر بنایا۔ سن 18 سے سن 35 ہجری تک معاویہ دمشق اور شام کا گورنر بنا رہا۔ توجہ کریے گا، 18 سے 35 میں تیسرے خلیفہ کا انتقال ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد میرے مولائے کائنات ظاہری خلافت ملتی ہے، ظاہری طور کے اوپر امام حسن اور مولائے کائنات 5 سال تک حاکم ہیں، یعنی سن 40 ہجری تک، مگر ان کے بھی زمانے خلافت میں وہ ہٹتا نہیں ہے وہاں سے اوپر۔ گویا 18 سے 40
ہجری تک امیر شام معاویہ شام کا گورنر بنا رہا. توجہ رکھیے گا، 18 سے 40 سال تک، 40 ہجری تک 22 سال ہوتے ہیں، اور سن 41 میں 41 میں امام حسن علیہ السلام کے ساتھ امیر شام معاویہ نے صلح کی ہے. صلح کس بات کی تھی؟ صلح اس بات کی تھی، بہت توجہ کریے گا، صلح اس بات کی تھی کہ امام حسن علیہ السلام سے امیر شام نے یہ کہا تھا کہ کچھ دن تک آپ کنارہ کشی اختیار کر لیں حکومت سے، حاکم ہم رہیں گے. لہٰذا جب یہ صلح ہوئی اپنے شرائط کے ساتھ، تو اب سن 41 میں امیر شام گورنر نہیں رہا، اب تمام ممالک اسلامیہ کا حاکم بن گیا. کب سے حاکم بنا؟ 41 سے سن 60 ہجری تک. سن 60 ہجری میں امیر شام دنیا سے گیا ہے. بس توجہ کریے گا، سن 14 ہجری میں شام فتح ہوا. 14 سے 18 ہجری تک اس کا بھائی یزید وہاں کا گورنر رہا. یزید کے بعد امیر شام معاویہ 18 سے سن 40 تک گورنر رہا، اور پھر سن 41 سے سن 60 ہجری تک امیر شام گورنر نہیں رہا، شام کا پورے ممالک اسلامیہ کا حاکم بنا. 22 سال تک معاویہ گورنر، 20 سال تک حاکم رہا، 42 سال تک 42 ایئرس شام میں جس نے حکومت کی ہے نا اسے امیر شام کہتے، اور 4 سال اس کے بھائی یزید نے وہاں کے اوپر حکومت کی ہے. یعنی کل بنی امیہ نے جب سے شام فتح ہوا اور جب امام حسین علیہ السلام کا لٹا ہوا قافلہ شام پہنچا ہے نا سن 61 ہجری میں، اس وقت سے سن 14 سے سن 61 تک اب تک پورا قبضہ شام پہ بنی امیہ کا رہا ہے، جو مکمل اس 46 برس میں تمام پوری کوشش جن کی یہ رہی تھی کہ اہل بیت کے خلاف نفرتوں کا بیج بویا جائے. اتنی نفرت پھیلائی تھی اس 46 برس میں بنی امیہ نے اہل بیت کے خلاف کہ شام کے لوگ اتنا بھی نہیں جانتے تھے کہ جس دین میں جناب حمزہ داخل ہیں اسی دین میں حسن و حسین داخل ہیں. اور شام کے لوگ تو اتنا بھی نہیں جانتے تھے کہ اللہ کے نبی نے حسن و حسین علیہ السلام کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. شام کے لوگ اتنا نہیں جانتے تھے. یعنی 46 برس تک جب سے شام فتح ہوا ہے اور اس وقت تک جب حسین کا لٹا ہوا قافلہ شام پہنچا ہے تو 46 ایئرس ہوتے ہیں. یہ 46 برس تک اہل امیہ نے، بنی امیہ نے اہل بیت کے خلاف سازشیں کی ہیں. مگر میں آپ سے بتاؤں میرے امام نے کتنی دیر خطبہ دیا ہے؟ ممکن ہے 30 منٹ، 35 منٹ، 40 منٹ، 46 منٹ. مگر اس خطبے کا اثر کیا ہوا؟ یاد رکھیے گا، انہوں نے 46 برس تک اہل بیت کے خلاف پوری سازشیں کی ہیں، مگر سید السجاد نے 46 منٹ میں ان کی 46 سالہ سازشوں پہ پانی پھیر دیا ہے. آپ کو پتا ہے بنی امیہ کی جو حکومت ہے نا وہ سن 41 سے یعنی 41 سے 132 ایئرس تک چلی ہے. 41 سے 132 ہجری تک، 132 ہجری 41 سے 1000 مہینے تک انہوں نے حکومتیں کی ہیں. جب میرے امام نے سن 61 میں یہ خطبہ دیا ہے نا تو اس خطبے کا اثر 132 ہجری تک باقی رہا ہے. اور اتنا اثر ہوا اس خطبے کا کہ یزید کے بعد جب اس کا بیٹا معاویہ آیا تخت حکومت پر نا تو یہ کہہ کے تخت حکومت چھوڑ دیا کہ یہ حکومت نہ میرے بابا کا حق تھا نہ میرے دادا کا حق تھا، یہ سب کے سب غاصب تھے، یہ تو صرف اور صرف محمد اور اہل بیت محمد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد.
اتنا ضروری تھا دمشق کی جامع مسجد میں جا کر خطاب کرنا. اور کن لوگوں کے ساتھ جب سے یہ امیر شام حاکم بنا تھا سن 41 سے سن 60 ہجری تک نا، اس وقت سے اس نے علی مرتضیٰ پہ سب بولان کرتا تھا، گالیاں دی جاتی تھی، برا بھلا کہا جاتا تھا. شام کے لوگ نماز میں قنوت میں دعا کے بجائے علی مرتضیٰ کو برا بھلا کہتے تھے. اتنا ہی نہیں، نماز روز جمعہ کے دن نماز کے بعد 4000 مرتبہ شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ علی مرتضیٰ پہ لعن کرتے تھے تاکہ انہیں زیادہ ثواب مل سکے. ایسے میں میرے امام نے خطبہ دیا ہے، اسی لیے جب منبر پہ گئے ہیں نا تو ایسے جملے سے آغاز کیا ہے. فوراً ہی میرے امام نے یہ نہیں کہا کہ اے لوگو تم نے میرے بابا امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا، یہ نہیں کہا. عزیزان محترم، ایک اصول بتائے، 3 اہم باتوں کی طرف سید سجاد نے اشارہ کیا. پہلی بات تو یہ کہی کہ دنیا کے سامنے یہ بتایا کہ اسلام میں اہل بیت کا مقام کیا ہے، یہ پہلی بات بتائی. دوسری بات، اہل بیت علیہ السلام کے مناقب اور فضائل کے تابناک چہرے کو لوگوں کے سامنے عام کیا، یعنی دنیا پہچانے اور خاص طور سے شام والے پہچانے کہ اہل بیت کس عظمت اور کس منزلت کے مالک ہیں. اور تیسری بات یہ بتائی کہ ایک انسان کو دوسرے انسان کے اوپر برتری اور فضیلت کا معیار کیا ہے، ایک قوم دوسری قوم کے اوپر کیسے برتری رکھتی ہے. ملاک کیا بتایا، کہا دیکھو رہنما لیڈر وہی ہو سکتا ہے جو دوسروں سے افضل ہو، جو خود راستہ جانتا ہو. اسی لیے میرے امام نے جب باتیں کی ہیں کہا ایھا الناس اعطینا ستا وفضلنا سبعا، اے لوگو دیکھو ہمیں 6 چیزیں عطا کی گئی ہیں اور 7 چیزوں کے ذریعے سے ہمیں دوسروں کے اوپر فضیلت دی گئی ہے. اعطینا العلم والحلم والسماحت والفصاحت والشجاعت والمحبت فی قلوب المؤمنین. کہاں 6 عظیم چیزوں سے ہمیں نوازا گیا ہے. علم جو رہبری کی بنیاد ہے، علم جو برتری کی اساس ہے، جس کی بنیاد پر انسان کو فضیلت حاصل ہوتی ہے، وہ ہمیں دیا گیا. حلم، صبر و بردباری، جس کے ذریعے سے انسان لوگوں کو راستہ دکھاتا ہے نا، وہ ہمیں دیا گیا. والسماحت، سخاوت جو اسلامی حکمرانوں کے لیے نہایت ضروری ہے، وہ ہمیں دی گئی ہے. والشجاعت، رہبری کی جو اساس ہے جسے شجاعت کہا جاتا ہے، وہ ہمیں دیا گیا. والفصاحت، طرز بیان، بولنا، خطابت اور اسلوب سخن ہمیں آتا ہے. خطابت اس لیے آتی ہے، اس کے ذریعے سے لوگوں کو راستہ دکھایا جا سکتا ہے، امر بالمعروف کیا جا سکتا ہے، احکام و فقہ کو بیان کیا جاتا ہے، لوگوں کے فکروں کو بیدار کیا جاتا ہے، لوگوں کو ایثار اور فداکاری کی طرف ابھارا جاتا ہے. کہا وہ ہنر جس کے ذریعے سے سماج اور معاشرے میں بیداری لائی جا سکتی ہے، وہ ہمیں دیا گیا ہے. والمحبت فی قلوب المؤمنین، صاحبان ایمان کے دلوں میں ہماری محبت رکھی گئی ہے. یعنی اگر کوئی انسان صاحب ایمان ہے نا تو اس کا دل ہماری طرف جھکے گا. یہ تو ہماری فضیلتیں ہیں، یہ ہمیں دیا گیا ہے. وفضلنا بأن منا النبی المختار ومنا الصدیق ومنا الطیار ومنا اسد اللہ واسد رسولہ ومنا سبط هذه الامہ الحسن والحسین ومنا مہدی هذه الامہ. اے لوگوں پہچانو گے ہم کون ہیں. نبی مختار ہم میں سے ہے، اس امت کا صدیق علی مرتضیٰ ہم میں سے ہیں، جعفر طیار ہم میں سے ہیں، شیر خدا اور شیر رسول خدا جناب حمزہ ہم میں سے ہیں، اس امت کے 2 نواسے حسن و حسین ہم میں سے ہیں، اور اس امت کے مہدی حضرت حجت جل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہم میں سے ہے. ایک صلوات پڑھیں گے بر محمد اور آل محمد. یعنی عزیزان محترم، امام زمانہ علیہ السلام کو کہا ہم میں سے ہیں، اسلام کے فیوچر کی طرف اشارہ کر کے اشارہ کرنا چاہا ہے. اسی لیے تو شاعر نے عجیب بات کہی ہے، اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو، برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو، کوئی کہے گا نبی کے دیار سے بھاگو، صدا کسی کی
نبی کے مزار سے بھاگو، قبائے ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا، پھر آ گیا در خیبر اکھاڑنے والا۔ ایک صلوات پڑھیے گا بر محمد اور آل محمد۔ اتنی عظمتوں سے علم و فصاحت و سخاوت و شجاعت اور محبت مومنین ہمیں دی گئی ہے۔ نبی ہم میں سے ہیں، علی ہم میں سے ہیں، جعفر طیار ہم میں سے ہیں، جناب حمزہ ہم میں سے ہیں، حسن و حسین ہم میں سے ہیں، اور اس امت کے مہدی حضرت حجت جل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہم میں سے ہیں۔ توجہ کریے گا، امام کہنا کیا چاہ رہے تھے؟ بنی ہاشم کی عظیم شخصیتیں، ابو طالب ہوں، عبد المطلب ہوں، جعفر طیار ہوں، جناب حمزہ ہوں، حضرت علی ابن ابی طالب ہوں، حسن و حسین ہوں، علی مرتضیٰ ہوں، بہت توجہ کریے گا، اور سب سے اعلیٰ نبی گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے اپنا پورا وجود لگایا ہے دین اسلام کی خدمت میں۔ اگر ان ہستیوں کو ہم سے چھین لیا جائے اور ہمارے فضل و کمال کو چھپا دیا جائے، اگر کوئی ایسا کر سکتا ہے تب تو یزید ہمارے سامنے کھڑا ہو، وگرنہ جب تک تاریخ کے دامن میں یہ فضائل و مناقب ثبت ہے نہ کوئی ہمارے مقابل میں آ سکتا ہے، نہ ہماری عظمتوں کو چھپایا جا سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے گا بر محمد اور آل محمد۔ ہماری عظمتوں کو نہیں چھپایا جا سکتا۔ اس کے بعد عزیزان محترم امام نے عظیم خطبہ ارشاد فرمایا، ایھا الناس من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی انبأتہ بحسبی ونسبی۔ جو مجھے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہی ہے، اور جو نہیں پہچانتا میں اسے اپنا حسب بھی بتاؤں گا، اسے اپنا نسب بھی بتاؤں گا۔ انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا۔ میں تو مکے کا بیٹا ہوں، میں تو منا کا بیٹا ہوں، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں۔ پورے مجمع کے افکار کو بدل دیا۔ مجمع سوچ رہا تھا اسے خارجی جوان بتایا جا رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں مکے کا بیٹا ہوں، میں منا کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں مروہ کا بیٹا ہوں۔ انا ابن خیر من ارتدی، میں تو اس کا بیٹا ہوں جس نے بہترین احرام پہنا ہے۔ انا ابن خیر من انتعلا واحتفا، یعنی ننگے چلنے والوں میں ننگے پاؤں اور نعلین پہننے والوں میں جو سب سے افضل ہے میں اس کا بیٹا ہوں۔ انا ابن خیر من طاف وسعی، میں سب سے بہترین طواف کرنے والے انسان کا بیٹا ہوں، سب سے بہترین سعی کرنے والے کا بیٹا ہوں۔ انا ابن خیر من حج ولبا، میں سب سے بہترین حج کرنے والے انسان کا بیٹا ہوں، سب سے بہترین لبیہ تلبیہ کہنے والے انسان کا بیٹا ہوں۔ مجمع کہہ رہا تھا اے کاش یہ جن کے صفات بیان کر رہے ہیں ان کا نام بھی تو لے لیتے۔ آپ یاد رکھیے گا ابھی تک میرے امام نے نام نہیں لیا کہ وہ سب سے بہترین طواف کرنے والا کون ہے، سب سے بہترین حج کرنے والا کون ہے۔ پھر امام کہتے ہیں انا ابن من حمل الرکن باطراف الرداء، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے چادر میں حجر اسود کو رکھ کے بلند کرایا اور پھر اسے اٹھا کر حجر اسود کو اپنی جگہ کے اوپر نصب کیا۔ یہ تاریخ کا وہ واقعہ اشارہ کیا ہے میرے چوتھے امام نے، جب خانہ کعبہ کی دیوار گر گئی تھی اور جب لوگوں نے دیوار اٹھایا اور حجر الاسود کو اپنی جگہ کے اوپر نصب کرنے کی بات آئی تو قریش میں اختلاف ہونے لگا۔ ہر قبیلہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم اسے نصب کریں گے، تو ایک بوڑھے انسان نے کہا کہ دیکھو فیصلہ یہ کیا جائے کہ مسجد کے فلاں دروازے سے سب سے پہلے آنے والا انسان جو فیصلہ کر لے گا اس کی بات کو مان لیا جائے گا۔ سب نے کہا اچھی بات ہے۔ اب مسجد کے دروازے کی طرف لوگوں کی نظریں جمی ہوئی تھی، اس میں سے آنے والا ایک شخص آیا۔ لوگوں نے دیکھا یہ تو صادق و امین ہے، یعنی ہمارے نبی آ رہے تھے، اور کہا کہ یہ جو فیصلہ کر دیں گے نا ان کی بات کو مان لیا جائے گا۔ نبی نے ایک چادر منگائی، چادر میں حجر اسود کو رکھا اور حجر اسود کو رکھنے کے بعد یہ کہا
گیا، ہر ایک انسان اس کا گوشہ ایک ایک گوشہ پکڑ کے اٹھائے، اور جب اٹھایا گیا تو نبی گرامی نے حجر اسود کو اپنی اس جگہ سے اٹھا کر وہاں کے اوپر نصب کر دیا۔ میرے چوتھے امام اسی بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں، اے لوگو دیکھو، انا ابن من حمل الرکن باطراف الردا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے حجر اسود کو چادر میں رکھ کے بلند کروایا اور پھر اپنی جگہ کے اوپر نصب کر دیا۔ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد آل محمد، میں اس کا بیٹا ہوں، انا ابن من حمل علی البراق فی الہوا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو براق پہ سوار کر کے معراج کی سیر کرائی گئی، انا ابن من اسری بہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک لے جایا گیا، انا ابن من بلغ بہ جبرائیل الى سدرۃ المنتہی، میں اس کا بیٹا ہوں جسے جبرائیل سدرۃ المنتہی تک لے گیا اور اتنا قریب ہوا وہ بندہ اپنے معبود سے کہ آواز قدرت آ رہی تھی، ادنو منی، میرے بندے مجھ سے قریب ہو جائے، فکان قاب قوسین او ادنا، میں اتنا قریب گیا، توجہ کریے گا، جو اپنے معبود سے بہت قریب ہوا، معراج کی رات میں اس کا بیٹا ہوں، انا ابن من اوحا الیہ الجلیل ما اوحا، میں تو اس کا بیٹا ہوں جس کے اوپر جلیل خدا نے اپنی وحی نازل کیا ہے اور اپنے قرآن کو اتارا ہے۔ پورا مجمع یہ کہہ رہا تھا، اس انسان کو خارجی بتایا جا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے میں مکے کا بیٹا ہوں، میں مینا کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں۔ اے کاش جس کے صفات بیان کیے ہیں نا، اے کاش اس کا نام لے لیتا۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا، انا ابن محمد المصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا ہوں، یہ مجھے خارجی بتا رہا ہے۔ بس عزیزان محترم، جب نبی گرامی کے اوصاف بتا چکے سید الساجدین، تو اب علی مرتضیٰ کو 20 سال سے منبر سے برا بھلا کہا جا رہا تھا۔ شام کے لوگ علی مرتضیٰ کو قنوت میں دعا کے بجائے سب کر رہے تھے، لعن کیا کرتے تھے۔ سب سے زیادہ اس خطبے میں جس کی فضیلت کو بیان کیا ہے نا، وہ اپنے دادا علی مرتضیٰ کی فضیلت کو بیان کیا۔ اب شروع کرتے ہیں، لیکن یہاں کے اوپر بھی پہلے اپنے دادا کا نام نہیں لیتے۔ میرے چوتھے امام کہتے ہیں، انا ابن من ضرب خراطیم الخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے بڑے بڑے سورماؤں کی ناکوں کو رگڑ دیا ہے، تب انہیں نے کہا ہے لا الہ الا اللہ۔ انا ابن من ضرب بین یدی رسول اللہ بسیفین وطمع برمحین وہاجر الہجرتین وبایع البیتین وقاتل ببدر وحنین ولم یکفر باللہ طرفت عین، میں اس کا بیٹا ہوں جو نبی گرامی کے سامنے 2 تلواروں سے لڑا۔ جنگ احد میں علی مرتضیٰ اپنی تلوار چلا رہے تھے، تلوار چلاتے چلاتے ایک مرحلہ ایسا آیا جب علی مرتضیٰ کی تلوار ٹوٹی تو نبی گرامی نے اپنی تلوار علی مرتضیٰ کو دے دیا، اور جیسے ہی نبی گرامی نے اپنی تلوار علی مرتضیٰ کو دے دیا، آسمان سے فرشتہ قصیدہ پڑھتا ہوا اتر آیا، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، جوان تو صرف علی مرتضیٰ ہیں، اور اگر کوئی تلوار ہے تو وہ صرف ذوالفقار ہے، علی ابن ابی طالب ہے۔ ایک صلوات پڑھیں گے بر محمد اور آل محمد۔ میرے امام بتاتے گئے، میں اس کا بیٹا ہوں جو رسول کے سامنے 2 تلوار سے لڑا، جس نے 2 نیزوں سے جنگ کی، جس نے 2 ہجرتیں کی ہیں، جس نے 2 بیعتیں کی ہیں، جو بدر و حنین کا سورما ہے، وَلَمْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ طَرْفَتَ عَيْنٍ، جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی غیر خدا کے سامنے اپنی پیشانی نہیں جھکائی ہے۔ مکی مدنی خیفی عقبی بدری احدی شجری وارث المشعرین ابو السبطین الحسن والحسین ذاک جدی علی ابن ابی طالب، میں اس کا بیٹا ہوں جو مکی ہے، جو مدنی ہے، جو دین میں ثابت قدم ہے، جو مقام عقبہ پر بیعت کرنے والا ہے، جس کا رشتہ شجر طیبہ نبی گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، جو احد کا سورما ہے، جو بدر کا سورما ہے، جو مشعرین کا وارث ہے، جو 2
نواز حسن و حسین کا بابا ہے، ذاک جدی علی ابن ابی طالب، وہ میرے دادا علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے گا بر محمد اور آل محمد، خوب اپنے دادا کا۔ اور ایسے ہی نہیں عزیزان محترم، کہا سمح سخی بحی بحلول ذکی ابتحی صابر صوام حمام مقدام محذب قوام مفصل الاقطاع مقوام مفرق الاحزاب قاطع الاسلاب اسد واصل۔ کہا میں اس کا بیٹا ہوں جو ذکی ہے، جو طیب و طاہر ہے، جو سخی ہے، جو تمام اخلاق کا مالک ہے، جو نماز پڑھنے والا ہے، جو روزہ رکھنے والا ہے، جو رات و دن عبادت کرنے والا ہے، جو شب زندہ داری کرنے والا ہے، مفرق الاحزاب، جس کے خوف سے لوگ بڑے بڑے سورما ایسے پراکندہ ہو جاتے ہیں جیسے آندھی اور طوفان میں، شدید طوفان میں سوکھی گھاسیں اڑنے لگتی ہیں نا، ویسے علی کے وجود سے نا لوگ بھاگ جایا کرتے ہیں۔ میں اس کا بیٹا ہوں۔ جب علی مرتضیٰ کی فضیلت کو بیان کر چکے تو مجمع کہہ رہا تھا ایسا لگ رہا ہے کہ یہ فرزند فاطمہ ہوں، تو سید السجاد نے کہا انا ابن فاطمۃ الزہرا، میں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا بیٹا ہوں، انا ابن خدیجۃ الکبریٰ، میں خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا ہوں۔ اتنی بات جب کہہ دی عزیزان محترم، اب تک بھی اپنے بابا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ نہیں کیا، مگر جس ذات گرامی نے سید سجاد کے اوپر ہماری جانیں قربان ہو جائیں، جس ذات گرامی نے دمشق کی جامع مسجد سے اور وہاں کے منبر سے رسمی طور پر سید الشہداء کا مصائب پڑھا ہے نا، وہ ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام ہیں۔ جب محرم کی 11 تاریخ کو سید السجاد کو اور اہل حرم کو اسیر کر کے لے جایا جا رہا تھا تو اسرا کے اسیر کرنے کا انداز الگ تھا۔ میرے سید سجاد ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام کے پیر کو اونٹ کے شکم سے باندھ دیا گیا تھا، مگر دیگر اہل حرم کے ساتھ یہ نہ کیا گیا تھا۔ اسی لیے جب اہل حرم کا قافلہ اسیر ہو کر قتل گاہ کی طرف پہنچا ہے نا، اور قتل گاہ کے پاس پہنچا اور اہل حرم نے یہ دیکھا کہ شہداء کی لاشیں کربلا کی جلتی ہوئی زمین پہ پڑی ہوئی ہیں نا، تو سارے بیویوں نے اپنے کو اونٹ کی پشت سے زمین کربلا پہ گرا لیا، اور گرانے کے بعد لاش شہداء کے قریب پہنچا دیا اپنے اپنے کو، اور امام حسین علیہ السلام کے قریب پہنچا کر آپ کی بہن زینب کبریٰ نے لاش برادر کو ہاتھ میں لے لیا، امام حسین کے گلوے اطہر کا بوسہ دینے لگی اور بین کرنے لگی انت اخی، کیا تو ہی میرا ماجایا ہے؟ اے حسین بولو تو، تمہاری بہن تجھے پکار رہی ہے، کیا تو ہی میرا بھیا ہے؟ حسین پہچانے نہ جا رہے تھے، اس لیے کہ زینب نے حسین کو کبھی بغیر لباس کے نہ دیکھا تھا، ایسا مرحلہ نہ تھا زینب حسین کو دیکھے مگر حسین کے جسم اطہر پہ سر نہ ہو۔ اجرکم اللہ، بہن بہن کر رہی تھی، میرے امام چوتھے امام کھڑے دیکھ رہے تھے، روح جسم سے نکلنا چاہ رہی تھی۔ ایک مرتبہ زینب نے لاش برادر کو چھوڑ دیا، بھائی بیٹا سید سجاد تمہاری روح تمہارے قفس عنصری سے پرواز کرنا چاہتی ہے۔ سید سجاد تڑپ رہے تھے، ایک پھوپھی اماں جوان بیٹا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توکے خاردار ہے، اور میرے بابا کا لاشا کربلا کی جلتی زمین پر جھلستی ہوئی زمین پر پڑا ہے۔ عزیزان محترم، اتنا وہاں کے اوپر زینب کبریٰ نے سہارا دیا تھا، اے میرے لال سید سجاد گھبرانا نہیں، میرے ماجائے کی قربانی رائے گاہ نہ ہوگی۔ یہی دمشق کے جامع مسجد میں سید سجاد کو یہی حالت رورا رہی تھی، اسی لیے دمشق کے جامع مسجد سے میرے امام نے جو مصائب پڑھے ہیں اپنے بابا کے، میرے امام شامیوں کے درمیان، اور وہ بھی ایسے دردناک مصائب پڑھے ہیں نا جس سے فزجن الناس زجن، دھاڑے مار کر لوگ رو رہے تھے، اور ایسے رو رہے تھے کہ ہر انسان ایک دوسرے پہ گرا جا رہا تھا۔ میرے امام نے کہا اے لوگوں سنو گے، انا ابن المقتول ظلما، میں اس حسین کا بیٹا ہوں جسے ستا ستا کر مارا گیا ہے، جسے رولا رولا کر شہید کیا گیا۔ انا ابن المجزوز الراس من القفا،
میں اس حسین کا بیٹا ہوں جسے پشت گردن سے ذبح کیا گیا. اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے. زہرا کا لال کربلا کی زمین پہ جب زین سے زمین پر تشریف لایا تھا نا، شمر کند خنجر لے کر آگے بڑھ رہا تھا. اور یاد رکھیے گا گلوے اطہر کو بارہا نبی گرامی نے بوسہ دیا تھا، علی و فاطمہ نے بوسہ دیا ہوگا. جب شمر کند خنجر چلانے جا رہا ہوگا تو کہیں سے شاید خنجر کو حیا آ رہی ہوگی. اے شمر، اس گلوے اطہر کو نبی گرامی نے بوسہ دیا ہے. ایک مرتبہ شمر نے حسین کا لاشا پلٹ دیا، پشت گردن پہ خنجر چلا دیا، حسین کو پشت گردن سے ذبح کر دیا گیا. میرے امام نے کہا میں اس کا بیٹا ہوں جسے پشت گردن سے ذبح کیا گیا. ایک مرتبہ کہا انا ابن العطشان حتی قضا، اے لوگو میں اس حسین کا بیٹا ہوں جسے پیاسا شہید کیا گیا. انا ابن الطریح بکربلا، ارے میں اس حسین کا بیٹا ہوں جس کا لاشا زمین کربلا پہ بے گورو کفن پڑا رہا. انا ابن مناحت علیہ ملائکۃ السماء، ارے میں اس کا بیٹا ہوں جس پر ملائکۃ السماء نے گریہ کیا ہے، جس پر زمین پہ رہنے والے جناتوں نے آنسو بہایا ہے، فضا میں اڑنے والے طیور نے آنسو بہایا ہے. اے لوگو میں اس کا بیٹا ہوں جس کا سر نوکے نیزہ پہ بلند کر کے کوفہ و شام کے بازار میں پھرایا گیا. اللہ اللہ. پھر میرے امام نے کہا اے لوگو میں اس کا بیٹا ہوں جس کے اہل حرم کو اسیر کر کے عراق سے کوفہ و شام لایا گیا. یہ میرے امام کے لیے اتنا دردناک تھا کہ جب میرے امام سے کسی شخص نے پوچھا آقا آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی، تو میرے امام نے 3 مرتبہ کہا الشام الشام الشام. اسی لیے تو منہال نے جب کہا تھا آقا آپ کیوں رو رہے ہیں امام کی شہادت پہ، شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے. تو میرے امام نے کہا تھا اے منہال تم نے انصاف نہیں کیا، ارے شہادت ہمارے گھر کی میراث ہے مگر کیا ہمارے گھر کی یہ بھی میراث ہے شہزادیوں کا ننگے سر مجمع اغیار میں آ جانا. اجرکم اللہ زحمت تمام کر دی. روز شہادت زین العابدین علیہ السلام محرم کی 25 تاریخ تھی سن 95 ہجری میں. میرے چوتھے امام کو زہر دیا گیا، روح قبض عنصری سے پرواز کر گئی، غسل و کفن دیا گیا. میرے چوتھے امام کا جنازہ اٹھا، بڑی شان و شوقت کے ساتھ اٹھا. تاریخ نے لکھا ہے جنازے میں بہت مجمع تھا مگر میں کہوں گا میرا امام عینی شاہد تھا. ارے کربلا میں باپ کا لاشا کا زمین کربلا پہ بے گور و کفن پڑا تھا، اور جب مدینے میں میرے امام کا جنازہ اٹھا ہوگا عجب نہیں لاش امام سجاد تڑپ گئی ہو اور کربلا کا رخ کر کے آواز دیا ہو اے بابا مجھے معاف کریے گا، میرا جنازہ تو اٹھا مگر ہائے رے آپ کا لاشا کربلا کی زمین پر بے گور و کفن پڑا رہا. فضا میں کوہرام تھا، واہ حسینہ واہ مظلومہ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها دس مرتبہ بسمك يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. خدا ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے آنسوؤں کو رمال زہرا میں جگہ عنایت فرما، تمام مومنین و مومنات کی تمام مشکلات کو برطرف فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.